اکبر و کبیرہ۔ سامعین محترم، میں نے جو آیت پڑھی ہے میں اس کو لے کر میں تمام پہلوؤں پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں جس موضوعات کے ساتھ آج کا یہ پروگرام وابستہ ہے، اور میں تب تک بولتا رہوں گا جب تک اگلا مہمان نہیں آ جائے گا یا عصر کا ٹائم نہیں ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگر آپ کی عصر 4:45 ہے یا 4:30 ہے تو میں عصر تک بولتا رہوں گا، اور اگر مہمان کوئی آ گیا تو میں مہمان تک بولتا رہوں گا، چاہے آدھا گھنٹہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ تشریف لے آئے ہیں تو پہلے میں موضوع ذرا لمبا جو ہے وہ لے رہا تھا، ہم موضوع کو ذرا کھینچ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے ہم اپنی بات بھی مکمل کر لیں، اور بعد میں آپ قبلہ جو ہے خطیب ذیشان ہیں اور اہل سنت کی جان ہیں، آپ ان کو سماعت فرمائیں گے۔ لیکن سبحان اللہ دا تکڑا کو جب مدینے ونجو، ماشاءاللہ، میرے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان نے وہ وفائیں دکھائی ہیں کہ کائنات حیران رہ جاتی ہے۔ پھر ایک ایسا دور آیا، میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام اہل مکہ بڑے بڑے ان کے سردار آئے، اور انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آئیے ہم مل بیٹھ کے بات چیت مکاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا ایسا ہے کہ آپ دولت لینا چاہتے ہیں دولت لے لیں، سرداری لینا چاہتے ہیں آپ سرداری لے لیں، آپ کوئی بھی حسین عورت لینا چاہتے ہیں عورت لے لیں، لیکن ایک کام کریں، آپ اللہ کا نام لینا چھوڑ دیں۔ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ سرداریاں، یہ دولتیں، یہ عورتیں، یہ تو بات کی بات ہے، آسمان کا سورج بھی لے آؤ اور چاند بھی اتار کے لے آؤ، اور میرے دائیں بائیں ہاتھ میں چاند اور سورج رکھ دو، اور پھر کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کا نام لینا چھوڑ دے، واللہ بخدا تمہارے چاند ستارے اور سورج ٹھکرا دوں گا، اللہ کی توحید کا اعلان کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ سامعین محترم، پھر یہی وجہ تھی جن لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا ان کا جینا تنگ کر دیا گیا، اور ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے، اور مکہ المکرمہ میں ان کا جینا تو بھر ہو گیا۔ اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا، اور نبی کریم علیہ السلام کو اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ مکہ المکرمہ سے مدینہ المشرفہ ہجرت کرنے کا حکم خداوندی آن پہنچا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ، ہم نے مکہ چھوڑنا ہے اور مدینہ المنورہ جانا ہے۔ اب کتنا مشکل ٹائم تھا، مکہ میں مکان، مکہ میں دکان، مکہ میں زمین، مکہ میں خاندان، مکہ میں عزیز، مکہ میں اقارب، مکہ میں دوستیاں، مکہ المکرمہ میں سب کچھ تھا۔ نبی کریم کی بارگاہ میں ایک صحابی بھی ایسے نہیں ہیں جنہوں نے آ کر ہاتھ جوڑ کر معذرت کی ہو، یا رسول اللہ یہ بہت اوکھا کام ہے، ہماری دکانیں، ہمارے مکان، ہماری زمینیں، ہمارے خاندان، ہماری دوستیاں، ہماری رشتہ داریاں مکہ میں ہیں، ہم کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ آقا کچھ ہمیں ریلیف دیں، کچھ رعایت کریں۔ ایک صحابی نے بھی ہاتھ نہیں جوڑے، معذرت نہیں کی، بلکہ حضور کا اعلان کرنا تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا آقا اگر وطن کی بات ہے آپ پہ وطن قربان، اگر ماں باپ کی بات ہے آپ پہ ماں باپ قربان، اولاد کی بات ہے اولاد قربان، دکانیں، کاروبار، زمینیں، جاگیریں سب کچھ مکے میں چھوڑا، اور نبی پاک کا دامن پکڑا اور مدینہ المنورہ ہجرت فرمائی، اور دنیا والوں کو بتایا اے کائنات والو یہ صحابہ کا جذبہ ہے، یہ صحابہ کا ایمان ہے، یہ صحابہ کرام کا یقین ہے کہ ہماری دکانیں، مکان، جاگیریں، جائیداد اور اولاد اور دھن دولتیں بعد میں ہیں، خدا کا دین پہلے ہے، خدا کا دین پہلے ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو سب سے بہترین دین ہے، پسندیدہ دین ہے، وہ دین اسلام ہے۔ میرے بھائیو اتنا سوکھا یہ دین ہم تک نہیں پہنچا ہے، اس کے لیے ایک ایک صحابی نے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھا ہے اور دین خداوندی کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں۔ اس کے لیے میرے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ چھوڑا ہے، کعبۃ المشرفہ چھوڑا ہے، آقا پاک علیہ السلام اس کے لیے کانٹوں پہ چلے ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام اس دین متین کی سرفرازی کے لیے آپ نے غزوات کے اندر حصہ لیا ہے۔ آپ جانتے ہیں غزوہ احد
احد کا وہ اوکھا ویلا جب میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کو کافروں نے تنہائی میں گھیرا اور حضور پر تیر و تلوار چلانا چاہتے تھے اور میرے آقا نبی پاک کو نشانہ بنانا چاہتے تھے اور سمجھا آج ہم حضور کو نشانہ بنا لیں گے. میرے آقا درمیان میں کھڑے ہیں, ادھر تیر والا, ادھر تلوار والا, ادھر خنجر والا, دائیں بائیں پھیرا ہوا تھا. میرے آقا پاک پر جب کوئی تیر چلاتا ہے, تیر حضور تک بعد میں آتا ہے, صحابی کا سینہ دوڑ کے پہلے پیش ہو جاتا ہے. تلوار چلانے والے نے تلوار چلائی, صحابی نے اپنا بازو پیش کر دیا. تیر چلایا, صحابی نے اپنا چہرہ پیش کر دیا. حضور پہ خنجر چلایا, صحابی نے اپنا سینہ پیش کر دیا. حضور نبی پاک کی جان بچاتے بچاتے 60 صحابہ کرام نے غزوہ احد کے اندر, ویسے تو 70 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا, لیکن ان میں 7 وہ صحابہ ہیں جنہوں نے جان محمد پر اپنی جانیں قربان کر دی ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, رسول اللہ, اونچا بولو یا رسول اللہ, رسالت, یا رسول اللہ, رسالت, یا رسول اللہ. تحقیق, نعرہ حیدری. اللہ اکبر و کبیرہ. آئیے میں نے کہا کہ میں اب موضوع کو جو ہے وہ زیادہ طول میں نہیں لے جاتا, تاکہ میں آخری کچھ مدرسہ اور علم, علماء اور کچھ جناب والا اولیاء اس حوالے سے بھی بات کر لوں. اب میرے بھائیو, ایک وہ وقت ہے جب ہجرت کی رات آقا نبی کریم علیہ السلام اور تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تشریف لے جا رہے ہیں, اور چند صحابہ کرام مکہ المکرمہ سے اپنی جانیں بچا کر, اپنا ایمان بچا کر مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کر رہے ہیں, اور چند انصار صحابہ کرام مدینہ میں ان کو ویلکم کر رہے ہیں اور ان کی اوبھگت کر رہے ہیں اور ان کی نصرت کر رہے ہیں. پھر دین پھیلتا گیا, پھیلتا گیا, پھیلتا گیا, لیکن اس دین پھیلنے کے اندر غزوہ احد بھی ہے, غزوہ خندق بھی ہے, غزوہ حنین بھی ہے, غزوہ بدر بھی ہے. حتیٰ کہ جب آقا نبی کریم علیہ السلام نے حجۃ الوداع کا آخری اپنی زندگی کے مبارک ظاہری سال کے آخر میں جب خطبہ ارشاد فرمایا, تو میرے بھائیو عرفات کے میدان میں 1 لاکھ سے لے کر 1.25 لاکھ تک صحابہ کرام حج میں موجود تھے جو محمد عربی کا خطبہ سن رہے تھے. 23 سال کی محنت میں, 23 سال کی محنت میں مکمل قرآن پاک کا نزول ہوتا ہے, مکمل ریاست مدینہ کا قیام ہوتا ہے, مکمل دین اسلام کا غلبہ ہوتا ہے. 1 لاکھ سے زائد لوگ تو حج بیت اللہ میں آئے ہیں, اور چاہے یمن میں, شام میں, لبنان میں, عراق میں, عرب میں, گھروں کے اندر جانے کتنے ہزار مسلمان مرد و عورت اپنے گھروں میں موجود تھے. یہ 23 سال میرے آقا نبی کریم علیہ السلام نے جد و جہد میں گزارے ہیں. آپ نے رات دن ایک کیے ہیں, آپ تیروں کے سامنے کھڑے ہیں, آپ تلواروں کے سائے میں آپ نے آرام فرمایا ہے, آپ نے کتنی راتیں مسافت کے اندر گزاری ہیں, آپ نے کتنی جنگوں اور غزوات کے اندر حصہ لیا ہے, اور کتنے کفار کے ساتھ آپ کا آمنا سامنا ہوا ہے, اور کتنے صحابہ کرام نے اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کر دین خداوندی اور دین محمدی کے لیے اپنی کل کائنات کو نام محمد پہ قربان کیا ہے. یہ سارا نظام کیوں تھا, یہ سارا سسٹم کیوں تھا, وجہ کیا تھی؟ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ. اے لوگو, محمد کریم کی ولادت کا مقصد, آپ کے میلاد کا مقصد, آپ کی تشریف آوری کا مقصد کیا تھا؟ غلبہ دین تھا, اسلام کا پہنچانا تھا, اسلام کا شعور تھا, دلوں میں اسلام کو, دین کو, توحید کو اور ایمان کو میرے محمد کریم نے ایسا راسخ کر دیا کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری پردہ فرمایا تو وہی جھنڈا مصطفیٰ کے صحابہ لے کر نکلتے ہیں, وہی پیغام نبی کے صحابہ کرام لے کر 4 دانگ عالم کے اندر پھیلتے ہیں. اور پھر دنیا نے دیکھا خلافت راشدہ کا دور جب اختتام تو پہنچتا ہے, سامعین محترم 25-30 لاکھ مربع میل پر محمد عربی کے دین کا پرچم لہرا رہا ہے, اور 4 دانگ عالم کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ڈنکے بج رہے ہیں. اور پھر سنیے گا جب خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے تو دنیا نے دیکھا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صحابہ کے مشن کو جاری رکھا, مولا علی پاک کے مشن کو جاری رکھا.